السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 اور پارہ 1 آیت 32 سے لے کر 34 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے اب ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہیں انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا قا الف مدہ لو واو مدہ صبح با پر قلقلہ، کیوں کہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان 5 پر جزم ہوگا وہاں قلقلہ ہوگا، وقف اور وصل دونوں صورتوں میں۔ ہا کھڑا زبر ہے، لا یہاں بھی الف مدہ ہے، علم لانا، لا علم لانا، لا علم لانا، اور الا لانا اور الا الگ الگ کلمے ہیں تو یہاں مد منفصل ہوگا اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ کہ حروف مدہ کیا ہے؟ الف سے پہلے نون کے پر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے یہ الف کی شکل میں جو لکھی ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر دونوں جائز ہیں۔ الا ما علمتنا الف مدہ ہے، لم تنا علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ان نون مشدد اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔
العلیم الحکیم. یا مدہ یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے. حکیم یہاں بھی یا مدہ ہے اور ہم وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے یہاں علمتنا اس کو مد کیا. اس میں کیوں؟ قاعدہ وہی جو قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے. لنا الا، اسی طرح علمتنا انک. کیوں؟ لیکن الف یا مد لکھی نہیں ہے، لیکن ہم الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا، اس کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں یا دوسرے کلمے میں ہو تو مد متصل یا منفصل ہوگا. اور یہاں مد کیا ہے؟ منفصل ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال یا اور آدم، یا الگ کلمہ، آدم الگ کلمہ، تو مد منفصل ہوگا. اس میں توسط اور قصر ہے. اقلاب ہوگا یہاں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد. تو یہاں نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. ہم باسمائہم، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. اسمائہم، اور یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ. فَلَمَّا، فلم میم مشدد ہے. ما انبأہم یا مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں الف کی شکل میں جو لکھی ہے وہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوگا. اس میں 2 الف سے 2.5 الف تک اس کو کھینچ سکتے ہیں. یہاں اقلاب ہوگا کیونکہ وہی قاعدہ کہ جو یہاں بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، یہ چھوٹی سی میم جو ہے میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. انبأہم، اہم اور میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا. اس میں اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. انبأہم باسمائہم، اور یہاں مد متصل کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. اس میں توسط اور قصر ہے. اس میں توسط اور طول ہے، قصر جائز نہیں ہے. ہم نے قالا پہ رکا اور یہاں لا پہ نہیں رکا. کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں لا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں تو اس پر نہیں رکنا، اس سے پہلے رکنا ہے، پھر پہلے سے ملا کر یا اس کے بعد رکنا ہے. پیچھے سے ملا کر پھر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم. قال ألم أقل لكم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کو. اقل لکم، یا لام کا لام ادغام ہو رہا ہے، اس کو ادغام مثلین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ادغام مثلین، کیونکہ مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور پہلا حرف
جس کو مدغم کہتے ہیں وہ ساکن رہے گا، اور جو اس کو دوسرا حرف جس کو مدغم فی کہتے ہیں اس پر تشدید رہے گی. تو مدغم اور مدغم فی تب جا کے دونوں مل کر کوئی بھی ادغام ہوگا، ساکن اور مشدد مل کر. ٹھیک ہے. اقل لکم، ٹھیک ہے، لکم انی، میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. انی اعلم، نون مشدد اور مد منفصل ہے، منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے. غیب السماوات والارض واعلم، غی یالین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. سماوات دونوں پر کھڑا زبر ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. والارض، رائے ساکن سے پہلے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے. واعلم، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، ما تب با پر قلقلہ، دو واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. وَمَا كُن، اخفا حقیقی کیونکہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس کو اس طرح پڑھیں گے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ دال باریک، قلنا للملائکۃ اسجدوا، یہ مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ جو ہے، الف جو ہے وصلی ہے، وصل کی صورت میں یہ گر جائے گی. اصل میں اسجدو ہے، جب ہم یہاں ملائکہ پہ رک جائیں گے تو اسجدو پڑھیں گے، یا ملائکۃ اسجدو پر رک جائیں گے تو پھر ہم اسجدو سے پڑھیں گے تو یہاں حمزہ کے اوپر الف آ جائے گی. لیکن یہ الف وصلی ہے اس لیے وصل کی صورت میں گر جائے. جدو و مدہ لآدم فسجدو، مد متصل مد منفصل، الا یہاں بھی مد منفصل. دونوں جگہ وہی قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہو، یہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں. ابلیس با پر قلقلہ. ٹھیک ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا واستکبر را پور ہوگی، وکان من الکافرین، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. چلیے اب ہم لوگ اس پہ ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.